یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے جو کائنات کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو چلانے میں، نہ اس کی کائنات کی تدبیر میں، کائنات کی تخلیق میں، کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس معنی میں الغنی وہ بڑا ہی بے نیاز ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ اگر پوری کائنات بھی نیک ہو جائے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کچھ بھی اضافہ ہونے والا نہیں، اور پوری کائنات کے لوگ برے ہو جائیں تب بھی کسی بھی طرح سے کمی اللہ کے خزانے میں ہونے والی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے اولاد تم سب کے سب مل کر نیک بن جاؤ تب بھی میری شان و شوکت میں خزانے میں اضافہ نہیں، اور تم سب کے سب مل کر برے بن جاؤ تب بھی میرے شان و شوکت عظمت میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ انسان جو نیک کام کرتا ہے وہ اس کے فائدے کے لیے ہے، جو انسان برائی کرتا ہے اس کا وبال وہی بھگتنے والا ہے، اس کا وبال وہی چکنے والا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی اضافہ ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے۔ اللہ تو بڑا ہی بے نیاز ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم ایک ایک سیکنڈ اللہ کے محتاج ہیں، ایک ایک لمحہ اللہ کے محتاج ہیں، ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ ہماری مدد نہ کرے، اگر اللہ ہم پر رحم نہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل نہ کرے، ہم ایک سیکنڈ بھی جینے کے لائق نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی نعمت کی وجہ سے ہم لوگ اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، اس نعمت کا استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چھیننا چاہے سیکنڈوں میں چھین سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ تو اس طرح سے ہم سب لوگ اللہ کے نزدیک ایک ایک سیکنڈ کے محتاج ہیں۔ زندگی میں انسان مختلف چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور آزمائش انسان کو مختلف طریقے سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے لوگوں کو آزمائش کے لیے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندگی میں ٹینشنوں کے ذریعے آزماتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تجارت میں آزماتا ہے، کچھ لوگوں کو اولاد کے ذریعے آزماتا ہے، بیوی بچوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ یہ آزمائش کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش دیتا ہے جو اس آزمائش کو قبول کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کہے میری تکلیف سے باہر ہے یہ آزمائش، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر آدمی کہتا ہے تو گویا کہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی ہے۔ رب العالمین جسے چاہے آزماتا ہے۔ زندگی میں مختلف آزمائشیں آئیں گی۔ زندگی نام ہے چیلنجز کا، زندگی نام ہے الجھنوں کا، زندگی نام ہے رنج و غم کا، زندگی نام ہے بیماری کا، زندگی نام ہے مصائب و آلام تکلیف کا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں بنائی۔ سچی معنی میں انسان کی شروعات ہی تکلیف۔ اتنا آسان نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں، بس آئے کھائے پیے چلے گئے، نہیں۔ قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر بلائیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں امتحان لیتا ہے۔ کون بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کون اللہ کی طرف آگے بڑھ کر گڑ گڑاتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ عاجزی، یہ محتاجی جتنا زیادہ ہمارے اندر ہے، وہ سمجھو کہ وہ عاجزی انکساری ہمیں اللہ کے نزدیک حقیقی معنی میں سچا بندہ بناتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اے لوگوں تم سب کے سب میرے پاس یعنی فقیر ہو، تم سب
محتاج ہو تمہیں ضرور میری طرف رجوع کرنا پڑے گا، میری طرف رجوع کرے تکلیف میں، مصیبت میں، آزمائش میں۔ سچی معنی میرے بھائیوں، زندگی میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں جب لوگ چھوڑ دیتے ہیں، دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کام نہیں آتا، لیکن ایک سہارا ہمیشہ ہے، وہ اللہ کا سہارا ہے۔ تکلیفوں میں، غموں میں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں اگر کوئی ساتھ دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کے اندر یہ زیادہ جذبہ ہوتا ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، میں اللہ کے پہ مثال رکھوں گا، اللہ میرا مسئلہ حل کرے گا، دنیا والے کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اگر یہ ہے جذبہ، سمجھو کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے قرآن نے بار بار کہا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اے لوگو اللہ کے سوا تمہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں، ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ کی ذات قوی ہے، عزیز ہے، زبردست وہ ذات ہے جو بندوں کی تکلیف میں کام آنے والی ذات ہے۔ اسی لیے ہم سب کو تکلیف میں، مصیبت میں اللہ کی رجوع کرنا چاہیے۔